نے سورہ آل عمران کی آیت 161 میں ارشاد فرمایا وما کان لنبی ان یغل، اور کسی نبی کا خیانت کرنا ممکن ہی نہیں۔ دراصل یہ بات یہ ہے کہ نہ نبی کوئی وحی کے معاملے میں خیانت کر سکتا ہے، نہ مال غنیمت کے معاملے میں خیانت کر سکتا ہے، نہ مال و دولت کے معاملے میں وہ کبھی خیانت نہیں کر سکتا، ناممکن ہے، اس لیے کہ نبی معصوم ہوتا ہے، اس سے کوئی گناہ ہو ہی نہیں سکتا۔ تو اللہ فرما رہا ہے کسی نبی کا خیانت کرنا ممکن نہیں۔ دراصل ایک جنگ میں جب مال غنیمت آیا نا تو اس میں سے ایک چادر گم ہو گئی تھی، ایک چادر کم تھی، تو حضور نے تو تقسیم کر دیا، ایک چادر کم پڑ گئی۔ تو منافقوں نے معاذ اللہ ہمارے نبی پر الزام لگایا اور کہا کہ معاذ اللہ انہوں نے وہ چادر رکھ لی ہے، انہوں نے اس مال میں خیانت کی ہے۔ تو اللہ نے اپنے نبی کی حمایت میں آیت نازل کی وما کان لنبی ان یغل، اور کسی نبی کا خیانت کرنا ممکن ہی نہیں، کسی نبی کا خیانت کرنا ممکن ہی نہیں۔ پھر فرمایا ومن یغل یأتی بما غل یوم القیامہ، اور جو خیانت کرے تو وہ قیامت کے دن اس چیز کو لے کر آئے گا جس میں اس نے خیانت کی ہوگی۔ جس انسان نے جو چیز کو خیانت کیا ہوگا، پیسوں میں خیانت کیا ہو، مال و دولت میں خیانت کیا ہو، زمین میں خیانت کیا ہو، حصے کے اندر خیانت کی ہو، اللہ فرما رہا ہے کہ پھر وہ قیامت کے دن وہ شخص اپنے ساتھ وہ لے کر کے آئے گا۔ اور فرمایا ثم توفی کل نفس ما کسبت وہم لا یظلمون، پھر ہر شخص کو اس کے اعمال کا پورا بدلہ دیا جائے گا اور ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا، کسی پر ظلم نہیں ہوگا قیامت کے دن۔ جو اعمال ہم نے دنیا میں کیے ہوگے اس کا بدلہ ہم کو دینا پڑے گا، اور جتنا گناہ کیا ہوگا ہم نے اتنا ہی ہم کو سزا ملے گی، زیادہ نہیں، اور جتنے نیک کام ہم نے کیے ہوگے اس کا پورا بدلہ اللہ ہم کو دے گا، اس میں کمی بیشی کوئی نہیں ہوگی، پورا اللہ تبارک و تعالی حساب دے گا۔ تو کسی کے ساتھ اللہ فرما رہا ہے ظلم نہیں ہوگا۔ اور یہاں پر جو خیانت اور امانت والی بات ہے تو اس کے تعلق سے ہمارے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اللہ کے رسول علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جو امانت دار نہیں اس کا کوئی ایمان نہیں، جو امانت دار نہیں اس کا کوئی ایمان نہیں، اور جو وعدے کا پابند نہیں اس کا کوئی دین نہیں۔ کسی بھی چیز میں ہم نے امین بنے رہنا بہت زیادہ ضروری ہے، کوئی امانت میں ہم خیانت نہیں کر سکتے، اگر خیانت کی تو یہ نبی فرما رہے پھر اس کا کوئی ایمان نہیں۔ تو کسی چیز میں خیانت کرنا بھی ہمارے لیے جائز نہیں ہے، اور نبی فرماتے کہ کسی عہد کی پابندی میں، کسی وعدے میں وعدہ خلافی بھی نہیں کرنا، جو ہم نے کہہ دیا اس پر ڈٹے رہنا ہے، جو بات ہو گئی بس، پھر چاہے ہمارا نقصان کیوں نہ ہو جائے، لیکن جو وعدہ کر لیا اب اس سے پھرنا نہیں ہے، اس سے ہم پھر نہیں سکتے۔ بلکہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے، ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ہمارے نبی نے ارشاد فرمایا، آپ فرما رہے مومن کے اندر ہر عادت ہو سکتی ہے، مومن ہر عادت کو اپنا سکتا ہے، لیکن دو چیزیں ایسی ہے جو مومن میں جمع نہیں ہو سکتی۔ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ وہ کیا ہے؟ ہمارے نبی فرماتے ایک مومن جھوٹا نہیں ہو سکتا، دوسرا مومن خیانت کرنے والا نہیں ہو سکتا۔ دو چیزیں مومن میں نہیں آئے گی، مومن سب کچھ ہو سکتا ہے لیکن نہ جھوٹا ہوگا اور نہ کبھی خیانت کرنے والا ہوگا۔ تو آپ دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول علیہ السلام تو فرما رہے کہ مومن میں ساری چیزیں ہوگی، صفتیں ہوگی، لیکن وہ خیانت کرنے والا نہیں ہوگا۔ آج ہمارا حال کیا ہے؟ آج ہمارے معاملات کیا ہے خیانت کے معاملے میں؟ اگر ہمارے پاس تھوڑا بہت پیسہ اگر کسی نے رکھنے کے لیے دے دیا تو ہم اس کے پیسے کو استعمال کر لیتے ہیں۔ یاد رکھیے یہ بھی امانت میں خیانت ہے۔ کسی نے آپ کو 1,00,000 روپیہ دیا کہ یہ 1,00,000 روپے رکھیے، جب مجھے ضرورت ہوگی آپ سے مانگ لوں گا۔ اب آپ نے کہا کہ جب وہ مانگے گا جب اس کو دے دیں گے، چلو اس کو لگا لیتے کاروبار میں۔ آپ نے امانت میں خیانت کی۔
کسی نے کہا یار میں فلاں حیدرآباد جا رہا ہوں، ذرا 5 دن کے لیے میری بائک سنبھالو، آپ کے پاس رکھو، حفاظت کرو۔ آپ نے کہا یار 5 دن تو وہ ہے نہیں، چلو اس کی بائک میں پیٹرول ڈال کے گھما لیتے۔ آپ نے امانت میں خیانت کی۔ کسی کے مال کو بنا اس کی اجازت کے استعمال کرنا خیانت ہے۔ لوگ دیکھتے نہیں، سوچتے نہیں ان چیزوں کو۔ کوئی انسان مجبور ہے، اس نے مجبوری میں کہا یار چلو میں مجبور ہوں، ذرا یہ میرا 20,000 روپے کا موبائل ہے، مجھے 10,000 کی ضرورت ہے، 10,000 روپے میں آپ میرا موبائل گروی رکھ لو، جب میرے پاس آ جائیں گے میں آپ کو دے دوں گا۔ آپ نے اس کو 10,000 روپے دے کے موبائل تو لے لیا اس کا، لیکن اب اس موبائل کو استعمال کرنا آپ پر حرام ہے، اس لیے کہ وہ آپ کے پاس امانت ہے، آپ اسے استعمال نہیں کر سکتے۔ بائک آپ نے گروی رکھ لی، اس کو استعمال آپ نہیں کر سکتے۔ گھر آپ نے گروی رکھ لیا، اس کو استعمال نہیں کر سکتے۔ تو یہ امانت میں خیانت ہے۔ حالانکہ گھر کے معاملے میں لوگوں نے ایک ہیلا نکالا ہوا ہے، اگر کوئی رہن سے گھر رکھ لے تو اس کا ایک ہیلا لوگوں نے نکالا ہوا ہے کہ گروی اگر ہم نے رکھ لیا ہے تو اب اس کو استعمال کرنے کے لیے ہر مہینے لوگ 100 روپے 200 500 روپے کرایہ دے کر اس گھر کو جائز کر لیتے اپنے لیے، وہ ٹھیک ہے۔ لیکن پھر بھی ان معاملوں میں ہمیں مفتیوں کی طرف رجوع کرنا چاہیے، کوئی بھی مسئلہ ہو ان سے ہمیں پورے تعلق سے پوری طرح وضاحت حاصل کرنی چاہیے کہ مولانا مفتی صاحب میں فلاں کام کرنے جا رہا ہوں، کیا اس کے معاملے میں شریعت ہم کو کیا کہتی ہے۔ تو یہ چیزوں کا ہم کو خیال رکھنا بہت زیادہ ضروری ہے۔ تو آپ دیکھیے آج کے دور میں بہت ساری برائیاں ہمارے اندر بڑھتی جا رہی ہے، جن کو لوگ برا بھی نہیں سمجھ رہے۔ ان باتوں کا بھی ہم کو خیال رکھنا ہے۔